بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 طرح کی موت سے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ بڑے اطمینان سے کہیں چلے جا رہے ہوں کہ اچانک کوئی آوارہ گولی آ کر آپ کو لگ جائے اور آپ پٹ سے گر کر آوارہ کتے کی طرح مر جائیں۔ یہ ایک عجیب بے مصرف سی موت ہے۔ دوسری یہ کہ آپ کسی گروہ کے قابو آ جائیں اور وہ آپ کو یکدم مارنے کی بجائے اذیتیں دے دے کر زیادہ سے زیادہ دیر میں ہلاک کرے۔ یہ بھی ایک عجیب بے بسی، بے چارگی کی کربناک موت ہے۔ تیسری یہ کہ آپ کسی ناقابل علاج اور غلیظ سی بیماری میں مبتلا ہو کر بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں۔ میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے اس طرح کی موت سے بچائے۔ جس طرح انسان خدا سے ڈنگ کی زندگی کی دعا کرتا ہے، اس طرح موت بھی ڈنگ کی مانگنی چاہیے۔ آگے جو اللہ کی مرضی۔ میں نے گہری سانس لی۔ واہ، بہت خوب۔ کیتھرین نے تالی بجائی، پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھتی ہوئی بولی، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی، سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نہایت ہی واہیات مذاق تھا اور بہت ہی غلط وقت پر کیا گیا تھا۔ اس نے میرے دل میں وہم کا بیج بو دیا ہے جو کسی طرح بھی میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تب وہ نہ جانے کیوں ہنستے ہنستے بستر پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری سنجیدگی دیکھ دیکھ کر اسے زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی ہنسی ذرا تھمی تو وہ ہانپنے کیسے انداز میں بولی، چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تمہارے دل میں وہم بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی تم ذرا بچ کر رہنا کیونکہ میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ میں نے سر کھجاتے ہوئے منہ پھیر کر کہا، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ کیتھرین نے اپنے لباس کی طرف لپکتے ہوئے آواز بلند پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، چارلس باہر سے آواز آئی۔ میں سٹپٹا گیا، لیکن کیتھرین کو کوئی تشویش نہ ہوئی۔ وہ نہایت ہموار لہجے میں بولی، 1 منٹ پاپا، اب میرا دروازہ کھول کر باہر جانا مناسب نہیں تھا۔ میں وہیں عطل امکان مدبرانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کوچ پر بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کیتھرین نے صحیح حالت میں آنے میں بڑی پھرتی دکھائی اور دروازہ کھول دیا۔ چارلس بریف کیس اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی پریشانی مترشح تھی۔ کمرے میں میری موجودگی کو اس نے قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی غالباً اسے یہ گمان گزرا کہ اس کی آمد سے پہلے کمرے میں کوئی ڈرامہ جاری تھا، بلکہ الٹا وہ ہیٹ اتار کر سر کھجاتے ہوئے ذرا طمانینت سے بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں گھر پر موجود ہو۔ میں اس وقت خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے ایک بار پھر باہر جانا تھا، لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کیتھرین باپ کے قریب پہنچ کر محبت سے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے بولی، بات کیا ہے پاپا؟ میں جب سے یہاں پہنچی ہوں کچھ پریشان دیکھ رہی ہوں۔ لگتا ہے میرے علاوہ بھی کوئی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ کم از کم میری طرف سے تو اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ میرے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو بتائیے۔ چارلس نے آنکھیں پھاڑ کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیتھرین ہی تھی جو اس سے ایسے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، میرے کان بج رہے ہیں یا واقعی تمہارے لہجے میں وہ اپنائیت اور شیرینی ہے جسے محسوس کرنے کے لیے میں ترس رہا تھا؟ اوہ چھوڑیں پاپا، اولاد اپنی ضد یا مہم پسندی میں کتنا ہی آگے نکل جائے، والدین سے اس کا رشتہ ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ وہ کوچ پر ہی اپنے پاپا کی بائیں طرف ٹک گئی، دائیں طرف میں تھا۔ چارلس کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی میری طرف۔ کیتھرین نہایت سنجیدگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ماں کی محبت سے تو میں برسوں پہلے ہی محروم ہو چکی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے آپ جیسا محبت کرنے والا باپ میسر تھا، ورنہ ہماری سوسائٹی میں تو اولاد کے جوان ہونے کے بعد اولاد کو ماں باپ کی اور ماں باپ کو اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، کس حال میں ہیں۔
میں بد نصیب تھی جو آپ کی محبت سے استفادہ نہیں کر پا رہی تھی، مجھے اس کی قدر ہی نہیں تھی کہ یہ کیسی انمول چیز ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے آپ سے لا تعلق ہو کر میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا کر لیا تھا۔ خدایا میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ چارلس دونوں ہاتھ چھات کی طرف اٹھا کر خالصتاً شیکسپیئر کے ڈراموں والے انداز میں بولا، پھر ایک بازو کے حلقے میں کیتھرین کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ دوسرے لمحے اس کے رخساروں پر آنسو پھسل رہے تھے۔ یہ کم وقت گورے ویسے بہت بے حس سے لگتے ہیں، اپنے جذبات کے اظہار میں بخیل سے لگتے ہیں، لیکن جب جذبات کے اظہار پر آتے ہیں تو پھر گرد و پیش کی پرواہ نہیں کرتے، کھل کر ہنستے ہیں، کھل کر روتے ہیں، ہر معاملے میں کھلے ڈلے ہی نظر آتے ہیں۔ باپ بیٹی کے جذباتی سین میں اپنے آپ کو قطعی فاضل اور کچھ چغد سا محسوس کر رہا تھا۔ میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک چارلس کو جیسے کوئی خیال آیا۔ وہ کیتھرین کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بولا، یہ انقلاب آیا کیسے؟ کیتھرین کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، معلوم نہیں اب بھی ڈرامہ کر رہی تھی یا واقعی سنجیدہ تھی۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پاپا بعض پرانی کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی بگڑے ہوئے شخص کو کوئی بزرگ ملتا ہے اور وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کردار اور کرداروں کے انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن کہانیاں اکثر دہرائی جاتی ہیں۔ پاپا میری زندگی میں بھی ایک بزرگ گھس آیا ہے، لگتا یہی ہے کہ اس نے میری زندگی کا رخ یکسر بدل دیا ہے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اسے بھی وہ پوری کر دے گا۔ بزرگ؟ کون بزرگ؟ چارلس نے حیرت سے پوچھا۔ کیتھرین نے میری طرف اشارہ کیا۔ چارلس بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے ہنس دیا۔ تم کیوں بیچارے افضل چودھری کو بزرگ بنا رہی ہو؟ یہ تو ابھی ادھیڑ عمر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بزرگ کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ کیتھرین بولی، بہرحال میں نے اچانک ہی اپنے طور طریقے اور اپنی زندگی کا انداز بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے اس میں کافی دشواری پیش آئے گی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ڈرگز کی کیریئر رہی اور سائیڈ میں اپنا دھندا بھی کرتی رہی ہوں۔ میں کولمبیا کی ایک سینڈیکیٹ کے لیے کام کرتی رہی ہوں اور زیادہ تر کوکین بہاماز کے راستے کیلیفورنیا پہنچاتی رہی ہوں۔ کافی عرصے میں نے ان کے لیے کام بہت کم کر دیا ہے، لیکن مجھے ان کے پیغام ملتے رہتے ہیں۔ اب میں انہیں مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہوں، لیکن لگتا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، بین الاقوامی طور پر خطرناک لوگ۔ اس نے نہ جانے کیا تصور کرتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ چارلس فوراً پرجوش لہجے میں بولا، تم ان کی فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کولمبین مافیا کتنی طاقتور ہے۔ انہوں نے تو ارد گرد کی چھوٹی حکومتوں کے سربراہوں تک کو اس دھندے میں ملوث کر لیا ہے، ججوں، صحافیوں اور ہر شعبہ زندگی کے انتہائی بار سوخ لوگوں تک کو قتل کر چکے ہیں۔ میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور ان کی تمام تر خوفناکی سے آگاہ ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل اہمیت تمہارے اپنے ارادے کی تھی۔ اگر تم نے ان کے چنگل سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، تمہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کروں گا۔ ڈرگز والوں کے خلاف مزاحمت کے لیے تو مجھے ہر طرح کی مدد میسر ہے۔ باقی معاملات میں خواہ میرا ہاتھ زیادہ دور تک نہ پڑتا ہو۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگرچہ ایک معمولی سا آدمی ہوں اور خود تم سے بھی کچھ زیادہ خطرناک حالات کا شکار ہوں، لیکن ایک اچھے مقصد کے لیے میں بھی تمہاری مدد کو حاضر ہوں۔ میں جس قابل بھی ہوں تمہارے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے معلوم ہے تم اس سے کہیں زیادہ قابل ہو جتنا نظر آتے ہو۔ معلوم نہیں کس مصلحت کے تحت تم نے انکسار کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی، انکسار اچھی چیز ہے، انسان اگر واقعی کسی قابل ہو تب ہی اسے انکسار سے ہی کام لینا چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چارلس بولا، خدا کا شکر ہے کہ کیتھرین کی طرف سے میرے ذہن پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی ایک اور بوجھ بدستور موجود ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ صرف اسی کی وجہ سے میں ترکی میں پھنسا بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے بطور خاص مجھے مخاطب کیا، صرف اسی پریشانی کی وجہ سے میں کیتھرین کے پیچھے نہیں آ سکا تھا۔
ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ میرے نہ آنے کی وجہ سے اسے تمہاری رفاقت میسر آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب مجھے جو مسئلہ درپیش ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی تم میری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر سکتے ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے چارلس پر میری کچھ زیادہ ہی داغ بیٹھ گئی تھی، حالانکہ میں نے تو اس کے سامنے کوئی ایسا خاص کارنامہ بھی انجام نہیں دیا تھا۔ وہ بڑی اپنائیت سے میرا گھٹنا تھپتھپاتے ہوئے بولا، تمہارے اندر طاقت اور ذہانت کا ایک عجیب امتزاج موجود ہے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے سادگی سے کہا۔ اب زیادہ مت بنو۔ وہ گھٹنے سے میرے کندھے پر آ گیا اور اسے زیادہ جوش و خروش سے تھپتھپاتے ہوئے بولا، معلوم نہیں کیوں میں تمہارے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ اپنائیت محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی، صرف بیٹی ہی نہیں، باپ بھی میرے لیے اپنے دل میں اپنائیت محسوس کرنے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے تھا یا فکر مند۔ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس امید پر ایک اہم راز میں شریک کر رہا ہوں کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ پہلے پتہ تو چلے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس کی مدد کرنے میں بہرحال کوئی عذر نہیں تھا، فی الحال میرے پاس اپنے وقت کا کوئی اور مصرف نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے مسئلے نے برٹش اور ٹرکش دونوں حکومتوں کی سیکرٹ سروس کو پریشان کر رکھا ہے۔ چارلس کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں بیچارہ آپ کو اس قابل نظر آتا ہوں کہ جس مسئلے نے ایسے ملکوں کی سیکرٹ سروس کو پریشان کر رکھا ہے، میں اس کے سلسلے میں کچھ کر سکوں۔ مجھے واقعی چارلس کا یہ خیال عجیب سا لگا تھا۔ ہاں، وہ گہری سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بعض اوقات بڑے بڑے ادارے اپنے روایتی طور طریقوں اور لگے بندے فارمولوں کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے جو کوئی اکیلا شخص پھرتی سے حرکت میں آتے ہوئے صورتحال کو صحیح طرح سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر بہت کم وقت میں کر گزرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیتھرین بھی ہمتاً گوش تھی۔ چارلس بولا، تمہیں شاید معلوم ہی ہوگا کہ 3 دن بعد ہمارے ہاں سے لیڈی ڈائنا ترکی آ رہی ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اعتراف کیا۔ میں نے ابھی تک کوئی ٹرکش یا انگریزی اخبار نہیں دیکھا تھا۔ ترکی تو پڑھنی ہی نہیں آتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، زبان یار من ترکی و من ترکی نہ می دانم۔ میرا ذہن تو ابھی اپنے معاملات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ باقی کسر کیتھرین نے پوری کر دی تھی۔ اس نے اور بھی زیادہ الجھا لیا تھا۔ مجھے بلا لیڈی ڈائنا وغیرہ کے بارے میں خبریں پڑھنے اور پھر انہیں یاد رکھنے کا ہوش کہاں تھا۔ میں نے نیم سنجیدگی سے پوچھا، اکیلی ہی آ رہی ہیں کیا؟ پرنس چارلس ساتھ نہیں آ رہے؟ نہیں، چارلس نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ پرنس چارلس کی جگہ غلام چارلس آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن کو خم دیا۔ لیڈی بہرحال اکیلی آ رہی ہیں، ان کی کئی مصروفیات ہیں۔ ریڈ کراس کے ایک سیمینار میں مہمان کی حیثیت سے شرکت کرنی ہے، سالویشن آرمی کے ایک مرکز کا افتتاح کرنا ہے، خواتین کے عالمی دن سے متعلق ایک کانفرنس کی صدارت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر ان کا یہ دورہ خیر سگالی کا دورہ ہے، گو کہ ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں، لیکن انہیں مکمل سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا۔ ہمارے سفیر انہیں انتظامات کے سلسلے میں مصروف ہیں، اسی لیے دن میں یہاں نظر نہیں آتے۔ مسئلہ یہ آن کھڑا پڑا ہے کہ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر گھڑی دیکھی، پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، اگر تم میرے ساتھ چلو تو بات خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اس وقت اسی سلسلے میں ایک جگہ جا رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک لمحے سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ ایک طرح کا شغل ہی تھا، وقت گزاری۔ اگر میں چارلس کے کسی کام آ جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اسی لمحے کیتھرین بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں بھی چلوں گی پاپا۔ چارلس نے گہرے نظر سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گویا الجھن میں پڑ گیا، پھر ملائمت سے بولا، ہنی، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ ایک لڑکی کے لیے، خصوصاً ایک سفید فام اور ماڈرن لڑکی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ پاپا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جنہیں کہیں جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ وہ جگہ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا
کیتھرین قدرے خفگی سے بولی، میں اس مختصر سی عمر میں دنیا کی نہ جانے کون کون سی اور کیسی کیسی جگہوں پر جا چکی ہوں۔ چارلس گویا لاجواب سا ہو گیا اور ایک لمحے کی الجھن امیز سی خاموشی کے بعد بولا، مسئلہ رازداری کا بھی ہے، کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ کیتھرین کو اس سوال سے گویا صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجروح سے لہجے میں بولی، آپ ایک اجنبی اور غیر ملکی پر اعتماد کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ مجھے تمہارے ماضی بلکہ تمہاری آج تک کی زندگی کی وجہ سے تم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چارلس ملائمت سے بولا، آپ کو اس شخص کے ماضی کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ کیتھرین ایک بار پھر میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ کو صحیح طور پر معلوم ہے کہ یہ کون ہے اور کیوں ہم لوگوں کے ساتھ آن ملا ہے؟ مجھے سیٹھ رمضان فون پر اس کے بارے میں بتا چکا ہے اور سیٹھ رمضان میرا قابل اعتماد دوست ہے، چارلس نے جواب دیا۔ لیکن بیٹی آپ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے، کیتھرین تلخ لہجے میں بولی۔ اگر تم ڈرگز کے دھندے میں ملوث نہ رہی ہوتی تو میرے لیے دنیا میں تم سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہ ہوتا۔ یوں تو دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی خاص وجہ کے بغیر ہی بے ضمیر ہو سکتا ہے، لیکن ڈرگز کے دھندے سے وابستہ لوگوں کے ضمیر تو کچھ زیادہ ہی مردہ ہو جاتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ چارلس صاف گوئی سے بولا، حالانکہ انگریز ہونے کی حیثیت سے وہ میری نظر میں ایک جذباتی باپ تھا۔ انگریز یا کسی اور سفید فہم قوم میں اتنا جذباتی باپ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں احتیاط کی ضرورت تھی وہاں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن انسان کی ذات میں کبھی کبھی اچانک انقلاب بھی تو آ جاتا ہے۔ کیتھرین اپنی بات منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں اچانک انقلاب پر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتا، لیکن چلو تمہارے معاملے میں یقین کر لیتا ہوں۔ بالآخر چارلس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، نہ جانے کیا سوچ کر یکدم ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اوہ پاپا، آپ عظیم ہیں، کیتھرین نے اپنی خفگی بھول کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ چارلس استزائیہ انداز میں ہنس دیا، عظیم، بس بس، مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، مکھن کے بغیر ہی میں نے تمہاری بات مان لی ہے، مجھے عظیم بنانے کی کوشش مت کرو۔ عظیم کے درجے بہت آگے سے شروع ہوتے ہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ سا انسان پرست انسان ہوں۔ اس دوران میں دوبارہ کوچ پر بیٹھ چکا تھا۔ چارلس نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، ایک مدت کے بعد آپ دونوں باپ بیٹی کے درمیان فاصلے ختم ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پھر فاصلے پیدا ہو جائیں۔ جس ضروری کام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ دونوں ہی چلے جائیں، مجھے ساتھ نہ لے جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کیتھرین باپ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، خفا ہو گئے؟ میں کوئی سچ مچ تمہاری طرف سے بدگمانی کا شکار تھوڑی ہی ہوں۔ میں تو پاپا سے اپنی بات منوانے کے لیے ذرا تمہاری آڑ لے رہی تھی۔ وہ شریر انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تم اگر میری طرف سے بدگمانی کا شکار بھی رہو تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کون سا تم سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، میں نے بے نیازی سے کہا۔ وہ میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، چلو اب اٹھ بھی جاؤ، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، دو باتوں کی وجہ سے میں ذرا رکی ہوئی ہوں، ورنہ ابھی کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کرتی۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ایک تو میں دل ہی دل میں تمہیں استاد تسلیم کر چکی ہوں، دوسرے مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ وہ بدستور شوخی سے مسکراتے ہوئے بولی، یہ تم نے بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ چارلس بیٹی کی کمر تھپکتے ہوئے بولا، افضل چودھری کی شاگرد بن کر شاید تم کسی قابل ہو جاؤ، لیکن صرف دل ہی دل میں تسلیم کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ مشرقی اصولوں کے مطابق باقاعدہ کوئی رسم وغیرہ کا اہتمام کر کے اس کی شاگردی اختیار کرو۔ مجھے بانس پر چڑھا کر مروا نہ دینا مسٹر چارلس، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں تو ابھی خود طفل مکتب ہوں۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، پہلے ہی باتوں میں بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ چارلس ایک بار پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ ہم نیچے آئے تو وسیع ڈرائیو وے میں تاریک شیشوں والی ایک سیاہ مرسیڈیز گویا ہماری ہی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے ہمیں دیکھتے ہی گاڑی کے دروازے کھولے اور ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈرائیور ترک تھا اور چارلس نے ترکی میں ہی اس سے کچھ کہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش سی دی اور گاڑی بنگلے سے باہر آ گئی۔
کچھ دیر بعد وہ استنبول کی شاہراہوں پر فراٹیں بھر رہی تھی۔